Stem cell transplantation is now called cellular therapy. A lot of people are interested in stem cell because they think it's a way to escape death and to grow young. So everybody is going to these medical spas, trying to pay $5,000 or $10,000 to get younger looking skin and get more energy and pep in their walk. But what we are doing as stem cell transplant physicians is basically using it in the realm of blood cancers, heme malignancies. So what is the need for stem cell transplant in Pakistan? Pakistan has about 500 transplants done a year. So the relative number of transplants in a country like Pakistan are much fewer. Compare it to MD Anderson that alone does about 1,000 transplants. And not talking about Sloan Kettering or UW, University of Washington. So a stem cell transplant, how did it come about? Basically, they were trying to find ways how to survive nuclear holocaust. So they, when they were in the 50s, when there was fear of nuclear war, they were thinking if a nuclear war happens, then it's going to fry everybody's bone marrow. आपकी bone marrow ख़त्म हो जाएगी तो फिर ज़िंदा कैसे रहेंगे? Blood cell कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम stem cell जमा करने शुरू करें ताकि ज़िंदा रहने के लिए हम वो stem cell inject कर दें. अब ये सबसे पहले stem cell transplant का जो है वो सबसे ज़्यादा सिएटल वाशिंगटन में शुरू हुआ और फिर تو یہ بلڈ سیلز ہیں وہ اوپر بابا آدم بیٹھا ہوا ہے بلڈ سیل کا اس سے سارے بلڈ سیل نکلتے ہیں اور دو برانچز ہیں جیسے ٹویوٹا موٹر کمپنی ٹویوٹا کے ماڈلز بناتی ہے اور لیکسس کے ماڈلز بناتی ہے اسی طرح سے بون میرو فیکٹری میں بھی دو ماڈلز بنتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں مائلوئڈ سیلز اس سے آپ کے ریڈ سیل بنتے ہیں پلیٹلیٹ بنتے ہیں اور دوسرے ہیں یہ لمفوئڈ سیل آپ کہتے ہیں میرا امیون سسٹم کمزور ہو گیا تو امیون سسٹم کیا ہے امیون سسٹم یہ لمفوئڈ سیلز ہیں اب یہ لمفوئڈ سیلز جو سیدھے ہاتھ پہ بنے ہوئے ہیں یہ پوری ایک اسمبلی لائن ہے جیسے آپ را مٹیریل سے اوپر شروع کرتے ہیں نیچے آتے آتے مختلف سٹیپس ہیں اب کینسر جو ہے وہ کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے اس اسمبلی لائن میں اگر وہ اوپر پیدا ہو گیا نا جہاں پہ وہ بلاسٹ سیل موجود ہے تو وہ خطرناک کینسر ہے ایکیوٹ لوکیمیا اور جب آپ کسی کا سنتے ہیں کہ اس کو ایکیوٹ لوکیمیا ہو گیا تو دیٹس واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کینسر آف دی بلاسٹ سیلز آن دا ٹاپ اور جب نیچے کینسر ہوتا ہے تو اگر یہ سیل وہ ہے جو آپ کے اینٹی باڈیز بناتا ہے اب آپ کو کووڈ سے بچانے کے لیے آپ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کووڈ کی اینٹی باڈی ہے یا نہیں تو وہ پلازما سیل وہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتا ہے پلازما سیل کا کینسر ہے پھر یہ لمفوما ہے ان کا کینسر اور یہاں ہو جائے تو پھر یہ مختلف کینسرز آتے ہیں کبھی پلیٹلیٹ کا کینسر ہے تو وہ اسینشیل تھرومبوسائٹوپینیا ہو گیا اگر ریڈ سیل کا کینسر ہے تو وہ پی وی ہو گیا تو یہ سارے کینسرز ہیں اب ان کینسرز کو ہم کیسے دور کریں تو سیلولر تھیراپی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ سیلز آپ کی باڈی میں ایسے ہوتے ہیں جو کینسرز کو ختم کرتے ہیں وہ کون سا سیل ہے وہ یہ سیل ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی باڈی میں سب سے اہم سیل امیونٹی کا کون سا ہے تو وہ ٹی سیل ہے وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ سیل اگر ہر سیل کا آپ ہر جواب میں آپ ٹی سیل کہیں تو یو ول بی رائٹ
یہ ٹی سیلز جو ہے نا یہ کینسر کو بھی ختم کرتا ہے, یہ انفیکشن کو بھی ختم کرتا ہے, یہ باقی وائٹ سیلز کو بھی کنٹرول کرتا ہے. تو اب آپ اب یہ جو باقی کینسر ہیں بلڈ کے, کچھ ان سیلز کے کینسر ہوتے ہیں, کچھ ان سیلز کے کینسر ہیں. اب ایک طریقہ تو کینسر کو ختم کرنے کا یہ ہے بلڈ کے کہ یہ آٹولوگس ٹرانسپلانٹ کر دیا. یہ کیا ہے؟ جب آپ کی کیاری میں بہت زیادہ خضرو پودے اگاتے ہیں, جھاڑ پھوس اگاتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے؟ ایک تو یہ کہ آپ اس کو کھینچتے رہیں, جو کہ آپ کو روز کھینچنے پڑیں گے, وہ نکالنے پڑیں گی ویڈز. لیکن دوسرا آپشن یہ کہ آپ ایک اس پہ اسٹرانگ ویڈ کلر ڈال دیں, سب مر جائے گا. جب سب مر جائے گا تو اچھے پودے بھی ختم ہو جائیں گے, تو آپ دوبارہ کیسے پودے اگائیں گے؟ آپ کیا کرتے ہیں کہ ان پودوں کو ویڈ کلر چھڑکنے سے پہلے ان کے بیج نکال لیتے ہیں, اور جب آپ نے ویڈ کلر چھڑک دیا اس پوائزن سے, وہ ساری گھاس پھوس ختم ہو گئی, تو پھر آپ نے, اور جب وہ ویڈ جو ہے وہ کیاری سے بہہ کے چلا گیا, تب آپ نے وہ بیج اگا دیے. یہ آٹولوگس اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ ہے. آپ کے اپنے سیلز ہیں, آپ نے اس کو, آپ نے ان سے پہلے بیجوں کو جمع کر لیا, اسٹیم سیلز کو کلیکٹ کر لیا, پھر بہت زیادہ زہر چھڑک دیا, زہر سے سارا کینسر مر گیا, آپ کے اچھے سیل بھی مر گئے, اور پھر آپ نے وہ بیج دوبارہ اگا دیے. یہ آٹولوگس ٹرانسپلانٹ ہے. اب یہ وہ چیز ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جو میو کلینک آپ سے $3.5 لاکھ مانگ رہا ہے, اور جرمنی والا آپ سے 90,000 یورو مانگ رہا ہے, اور یہاں پہ آپ کے $2,000 میں آرم فورسز والے کر رہے ہیں, ان کو کچھ گورنمنٹ کی گرانٹ بھی ہے. تو یہ ایک ہو گیا حصہ ٹرانسپلانٹ کا, آٹولوگس اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ. چونکہ یہ آپ کے اپنے اسٹیم سیل, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں آٹولوگس. کسی کو مائلوما ہوتا ہے, ڈاکٹر محمد علی شاہ بڑی مشہور شخصیت تھے, اور کراچی کی, اور ہی ڈائیڈ آف ملٹی ڈرگ ویری ایگریسو مائلوما ایک مثال ہے. اور لمفوما ہوتے ہیں تو وہ بھی اس سے کیور ہوتے ہیں. مائلوما کو آپ جڑ سے تو نہیں اکھاڑ کے پھینک سکتے, لیکن اس میں کنٹرول آ جاتا ہے. اچھا, اب کیا یہ ہے ایلوجینک ٹرانسپلانٹ, یہ مشکل چیز ہے. ایلوجینک ٹرانسپلانٹ از more complicated. It's real transplant. Basically you are taking stem cells from somebody else. اب کسی نے مووی دیکھی ہے وہ انٹچبلس, وہ ایل کپون جو بہت بڑا بدماش تھا, تو وہ اس نے پوری جیوری کو خرید لیا. تو جب وہ عدالت میں گئے تو وہ بڑا خوش بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا جیوری میں نے خریدی ہوئی ہے, تو میں تو نکل جاؤں گا, جیوری تو میرے حق میں فیصلہ دے دے گی. تو وہ ایلیٹ نیس جو تھا, جو کیون کاسٹنر نے جو رول پلے کیا, اس نے کیا کیا؟ What did he do? He took the jury from the other room and brought it in place, and the jury convicted him. تو اگر آپ کی پولیس کرپٹ ہے, تو آپ کرائم کو ختم کرنے کے لیے ایک ایماندار تھانہ لے آئیں. تو اگر آپ کے ٹی سیلز خراب ہیں اور وہ کینسر کو ختم نہیں کر رہے, تو آپ دوسرے ٹی سیلز لے آئیں کسی ہیلدی ڈونر سے. تو وہ ٹی سیلز آ کے کیا کریں گے؟ وہ آ کے لیوکیمیا کو یا جو ساری خراب کینسر ہیں ان کو ختم کر دیں گے. تو دیٹ از واٹ یو وانٹ, گرافٹ ورسز لیوکیمیا. لیکن وہ چیز ہم نہیں چاہتے. اگر وہ پولیس والے جو کہیں آپ بلوچستان سے لائے ہیں, کراچی کے عزیز آباد میں, تو وہ ظاہر ہے وہ, اور یہ عزیز آباد کے پولیس والے وہاں چلے جائیں, تو یہ ڈفرینس ہے. تو وہ پھر آپ کے جو نارمل لوگ ہیں ان کو بھی تنگ کریں گے. تو یہ ہو گئی گرافٹ ورسز ہوسٹ ڈیزیز, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ میچ کرتے ہیں. تو یہ ڈونر ڈرائیوڈ اسٹیم سیلز ہیں جو آپ کسی اور سے لاتے ہیں, اینڈ دے ریپلیس دا میرو. اور اس میں آپ کوئی بہت تگڑی کیمو بھی دے سکتے ہیں یا کوئی ہلکی کیمو بھی دے سکتے ہیں. اور اس میں آؤٹ کمس کیا ہیں؟
What are the outcomes of allogeneic stem cell transplant in um, cancers? 10 سے 20% لوگ کم از کم جو ہے وہ اس کو سہ نہیں سکیں گے, and they will lose their lives. اور اگر کوئی ڈیولپنگ کنٹری ہے تو 30% لوگ پیپل ول ڈائی. اباؤٹ 15 to 30% کا کینسر واپس آ جائے گا, اور 50 to 70% لوگ کیور ہو جائیں گے. تو اٹس اے کمپلیکیٹڈ پروسیس. اگر یہاں پہ آغا خان از ڈوئنگ اباؤٹ 50 ٹرانسپلانٹس, Armed Forces Institute, I said about doing about 200 transplants. So this is a thing where we can bring expertise to Indus, and because we have a lot of physicians in the United States who are leaders of stem cell transplant. So ye ek cheez hai, if because we need definitely more transplants to happen, lekin uske liye bahut sari prerequisites چاہیے. تو that's one thing where we can help. That's real difficult area. اور کچھ ایسے کینسرز ہیں جو آپ ان کو آپ کیمو سے نہیں ختم کر سکتے, تو ان کو آپ امیون سسٹم سے ختم کرتے ہیں. اور اس میں رسک کیا ہے کہ دیٹ امیون سسٹم آف دا ڈونر is going to attack normal tissues of the body, which you don't want. تو یہ اس کو مینجمنٹ اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. سو دیٹس سم تھنگ وی کین گو آن. اب ایک نئی چیز انہوں نے بنائی. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے اگر ٹی سیلز خراب ہیں جو کینسر کو نہیں اکھاڑ رہے جڑ سے, تو آپ ان کو نکال لیں باڈی سے, ان کو مضبوط کریں اور دوبارہ انجیکٹ کر دیں. یہ ہے کارٹی تھیراپی, اور اس کا ہدیہ ہے $500,000, $500,000 to $1 million. CAR-T therapy is a way to cancer take own cells out, اور پھر ہم ان کو ہم دوبارہ سے ری انجینئر کرتے ہیں, and then inject them back. This is called CAR-T therapy. اور مریض سے ہم نے بلڈ نکالا, اس کو لیب میں بھیجا, لیب نے ان کو ماڈیفائی کیا اور دوبارہ ہم نے انجیکٹ کر دیا. یہ آپ کے اپنے سیل ہیں, اس میں یہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ دیز سیلز ول اٹیک دا نارمل ٹیشوز. اینڈ یہ کچھ انڈیکیشنز ہیں, کچھ لمفوما ہیں جس میں یہ کام کرتا ہے, مائلوما میں کام کرتا ہے. اور دا ہائی رسپانس ریٹس آر ویری گڈ. 60 to 90% of people respond, and we can have people achieve disease control for a significant length of time. اور cytokine release syndrome, اب یہ جو ٹی سیلز ہیں they are basically causing inflammation in the body. تو اگر یہ انفلیمیشن کو کنٹرول کرنا is the main challenge, that is the side effect. اب انہوں نے ایک اور نئی اینٹی باڈی نکالی ہے کہ جو ایک پروٹین ہے جو آپ کے ٹی سیلز کو کینسر سیل سے ملا دیتی ہے. تو اٹ برنگز دا ٹی سیل کلوز. اس کو ہم بائی اسپیسیفک اینٹی باڈی کہتے ہیں. تو دس از اگین اے ویری پرومسنگ آپشن, اینڈ دیٹ ہیز اے لاٹ آف پرومس. اٹس working in about 80-90% of patients. One of the challenges how to get this antibody, develop it or process, اس کو بنائیں کیسے, یہ مہنگی ہے. تو اگر یہ ہمارے ملک میں یہ بننا شروع ہو جائے, اس کے لیے ہمیں ڈرگ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی. کیونکہ ابھی ایک دوا کا میں ذکر کر رہا تھا جو ہمارے یہاں تقریباً $10,000 پر منتھ کی ہوتی ہے کینسر کی دوا, وہ بنگلہ دیش میں $200-400 کی بنا رہے ہیں. تو آخر ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو کچھ ڈرگ ڈیولپمنٹ میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دیٹس ون ایریا ویئر انڈس اور other hospitals and research institutions in Pakistan can collaborate with the scientists in the United States in developing these drugs. So you don't have to really wait for the processing. وہ جو CAR-T cells تھے اس میں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے, اس میں کوئی انتظار نہیں. آپ نے یہ دوا انجیکٹ کر دی, اور یہ we have a lot of these molecules that are available. اور اس میں یہ ہے کہ کام تو آپ انہیں ٹی سیل سے لے رہے ہیں,
but you don't have that much inflammation that you see in CAR T therapy. Because inflammation, وہ T cells کو when you inject them back, they are going to cause inflammation in the body. اگر وہ inflammation body میں ہوتی ہے تو اس کو ہم CRS کہتے ہیں, cytokine release syndrome, یعنی بخار ہوگا, سانس, shortness of breath. If that inflammation is in the brain, it's called neurotoxicity. So the main challenge with these T cell therapies is how to counter that inflammation. تو اس کی training جو ہے, یعنی Pakistan is not doing CAR T therapies and they are not doing bispecific antibodies because of cost or training hai, to that's something. When I spoke to Dr. Rahil Iftikhar at AFIC, Armed Forces Institute, which are doing these transplants, they said, okay, that's what we need. So that's something that we can help in developing. اب یہ complicated treatments ہیں, these are very effective treatments and they are much easier than allo transplant, جس میں آپ کسی اور ڈونر سے سیل لے کے انجیکٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کے اپنی باڈی کے جو امیون سیلز ہیں ان کو آپ ماڈیفائی کریں یا ان کو یہ بائی اسپیسیفک اینٹی باڈیز کے ذریعے یوٹیلائز کریں ٹو کل کینسرز. اور ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں who want to do drug development, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو مطلب حکومت ان کو سرپرستی ملے اور یہ ڈرگ ڈیولپمنٹس ہوں تو اٹ کین بی ڈن مچ چیپلی. اب اس میں جو مین چیز ہے کہ وہ یہ کہ جو ہیمیٹولوجیکل سینٹرز ہیں ان کا ایگزسٹ ہونا ایک تو ضروری ہے. یو ہیو ٹو ہیو دیز سینٹرز آف بلڈ کینسرز اور وہاں پہ مریض جلدی بھیجے جائیں. ایک ہمارے دوست ہیں, ان کے رشتہ دار, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کینسرز کی ڈائگنوسس میں یہاں اتنا بزی اسکیجول ہوتا ہے ڈاکٹرز کا اور بایوپسی کرنے کا, تو that's one need to have early referral and then we need to know how to manage the complications or pھر infection prevention. And then these therapies offer curative potential. So this was a brief talk about what I do. I do cellular therapy. So I just try to make it easy for a lot of people who are not in the field of hematology so that they can understand. Basically, what I said was there are 4 things: autologous transplant, your own stem cells. But here, what's killing the cancer is not the stem cell, but chemo. And you are just using your own cells. The next one is the donor stem cells that are killing the cancer. So this like bringing an honest band of cops to kill the criminals. Third is CAR T therapy, taking your own immune cells, making them strong, injecting them back. تو آپ کے اپنے سیلز جو ہیں they will kill the cancer. And the fourth is کہ آپ نے جو آپ کا امیون سیل ہے اس کو آپ نے لنک کر دیا. تو that was the end of my presentation. If there are any questions. عمران صاحب